السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ورثہ عرب میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں جزیرۃ العرب کا پراچین سماج کیا تھا۔ اسلام سے پہلے پری اسلامک پیریڈ میں وہاں کا سماج کیا تھا اور اس سماج کا سمبند کیسا تھا۔ پورے پری اسلامک پیریڈ میں جزیرۃ العرب کا جو پورا سماج تھا اس کو آج تاریخی پہلو سے آج جانچنے کی کوشش کریں گے، اس کی وشیشتائیں دکھائیں گے کہ وہ سماج جو ہے وہ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، قبیلوں پر آدھارت تھا، جہاں سمان تھا، بدلہ اور نسلی گورب مہتوپورن تھے، بدلے کی بھاونا ان کے اندر اتپن ہوتی تھی۔ مہیلاؤں کی کوئی قیمت نہیں تھی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خانہ بدوش جیون ان کا تھا، اور اس طرح بہت سی ان کے اندر باتیں تھیں اور جس کو عربوں نے خاص طور پر بیان کیا ہے۔ قبیلائی غیرت اور انتقام کی بھاونا، ایک دوسرے سے لڑنے کی بھاونا اور جنگ، یہ سب گویا کہ ان کے نسل میں نسل در نسل یہ سب چیزیں ان کی وشیشتاؤں میں شامل تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ عام طور پر جو عرب بدو ہوا کرتے تھے وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے ان کے یہاں کوئی تہذیب، کوئی کلچر کا ایسا تصور نہیں ملتا کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر بہت ہی سب سماج سے جڑے رہے ہوں۔ ہم نے بتایا تھا کہ عربوں کی زندگی سادہ تھی مگر بڑی سخت تھی، جٹل تھی، اور ان کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں سے ملنے جلنے میں وہ بہت ہی جفاکش، بہت ہی محنتی، اور زبان کے بڑے پکے، قول و عمل کے بڑے سچے، اور اونٹوں کو چرانا، پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کئی میل سفر کرنا، اور پھر ایک جگہ جہاں دسیوں سال رہے، کئی سال رہے، پھر اس کو چھوڑ کر چلے جانا، دوسری جگہ آباد ہو جانا، پانی کی جب کمی ہو تو دوسری جگہ آباد ہو جانا، یہ ساری وشیشتائیں ان کے یہاں ایسی تھیں۔ کنویں کی تلاش، پانی کی تلاش، چراگاہ کی تلاش، یہی ساری باتیں ہوتی تھیں۔ عورتوں کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسی لیے قرآن میں اس کی بڑی سخت تاکید آئی اور یہ کہا گیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے وہ ماری گئی۔ اور اگر اس زمانے کے سیاسی حالات، پولیٹیکل سسٹم کا جائزہ لیا جائے تو ان کے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ پورا مرکزیت ہو، کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے مل کے ایک بہت بڑا سنگٹھن اور سموہ بنائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سموہوں میں، چھوٹی چھوٹی برادریوں میں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، وبھاجت تھے، اور ان کے جو سموہ ہوا کرتے تھے ان کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جس کو شیخ کہا جاتا تھا۔ اس پرکار دیکھا جائے کہ وہ وبھن سمانتائیں ان کے یہاں تھی۔ جو بزرگ ہوتا تھا، معتبر سمجھا جاتا تھا، اس کو وہ اپنا سردار مان لیا کرتے تھے اور اس کی بات کو تسلیم کرتے تھے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتا تھا اس کو وہ مانتے تھے۔ تو اسی طرح شاعری عربوں کا سرمایہ افتخار تھے۔ ہم نے بتایا کہ میموری سسٹم، برین سسٹم ان کا بہت زبردست تھا، اور وہ ہر چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے، اور شاعری جو ہے ان کے مطلب خون میں رچی بسی تھی، کہ وہ جو شاعری کہا کرتے تھے، ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اپنے قبیلے کے اعزاز میں یا قبیلے کے فخر میں اور قبیلے کی بڑائی بیان کرنے میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہاں تک کہ اپنے جو ان کے جانور ہوا کرتے تھے، جو پالتو جانور ہوا کرتے تھے، اونٹ اور دوسرے جانور، تو ان کی نسلوں کو بھی وہ یاد رکھتے تھے، یعنی اشعار کہا کرتے تھے، تو اس اشعار میں جہاں انسانوں کی باتیں ہوتی تھیں، جہاں محبوب کی باتیں ہوتی تھیں، جہاں اور پرکار کی باتیں ہوتی تھیں، وہیں وہ اپنے پالتو جانوروں کی بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہم نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں بہت سی برائیاں بھی تھیں، جہاں ایک طرف اچھائیاں تھیں۔ ہم نے بتایا کہ وقت کے پابند اور وعدے کے پکے،
سچے ساری باتیں تھیں کہ اگر کسی سے پیکٹ کر لیا، کسی سے معاہدہ کر لیا تو وہ اس کو پورا کرتے تھے، لیکن کچھ اخلاقی برائیاں بھی تھیں، جیسے شراب نوشی، جوا، عورتوں کی خرید فروخت، غلامی، داستہ، قتل و غارت گری، خون بہا، انتقام کی لمبی روایتیں. یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، تفصیل سے ساری چیزیں مل جائیں گی کہ وہ قتل اور قتال کو بہت معمولی سمجھا کرتے تھے. جنگیں ان کے یہاں بڑی لمبی چلا کرتی تھیں، 40 سال تک، 50 سال تک جنگیں چلا کرتی تھیں. داعش اور غبرہ کی جنگ بسوس، معمولی بات پر، کہیں پانی کے لیے، کہیں چارہ چرانے کے لیے، کہیں گھاس پھوس کے لیے. اور یہ جنگ صرف انا اور غیرت کی مثال بن جایا کرتی تھی کہ ہمارے جانور نے کیسے بعد میں پانی پیا، ہمارے جانور کو پہلے کیوں نہیں پلایا گیا، یا ہمارے جانور نے پہلے چارہ کیوں نہیں کھایا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان میں جنگیں چھڑ جایا کرتی تھیں. دھارمک وشواس اگر دیکھا جائے تو مذہبی ریت رواج ان کے یہاں بہت تھے، اور وبھن پرکار کے مذہبی ریت رواج تھے، اور قبیلے، چھوٹے چھوٹے افراد اور گھر تک میں ان کے معبود جدا تھے. اور وہ حج بھی کرتے تھے، حج کے دنوں میں مکے میں آیا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے. بہت سی رسومات ایسی تھیں جو خلیل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے وہ ہٹ چکی تھیں. وہ توحید کا درس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، جس توحید کو درس کو دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی قربان کر دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی قربان کر دی، اس سے وہ پورے طور پر ہٹ چکے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو وہ دین ابراہیمی کو پھر، شریعت ابراہیمی کو پھر زندہ کیا گیا، اور سنت ابراہیمی کو پھر زندہ کیا گیا. حج اور تمام حج یا عمرے کے موقع پر جو سنتیں تھیں، جو رواج تھے، جو ایسے غلط رواج تھے ان کو ختم کیا گیا، اور جو درست تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے تھے، جو توحید کا علمبردار ہو سکتے تھے، جو انسانیت کا علمبردار تھے، جو انسانیت، وفاداری، سچائی اور پاک دامنی کی علامت تھے، ان تمام چیزوں کو ظاہر کیا گیا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک اس کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.